الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذوق و شوق سے، محبت و اخلاص سے جس کو جتنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت و محبت ہے، کتنے ذوق اور شوق سے بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے گر دل میں مسا ہو، اور نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کی راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے واجب الاحترام سب کریم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ذوالقعدہ کی 26 تاریخ ہے اور ذوالحجہ کے مہینے کی 9، 10، 11، 12 تاریخوں میں حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں. سارے عالم سے فرزندان توحید حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے عازمین سفر ہے. پروردگار عالم ان خوش قسمتوں کی طرح ہمیں بھی اپنی نسلوں اور فصلوں سمیت بار بار حج بیت اللہ، روزے رسول اللہ کی زیارت اور عمرے کی زیارت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حج اسلامی ارکان میں سے 5واں آخری رکن ہے. اسلام کے جو بنیادی ارکان ہے ان کا انکار کر دینے والا مسلمان باقی نہیں رہتا.
عمل نہ کرنے والا ہمیشہ گناہگار رہتا ہے۔ آج نام ہے ایام مخصوصہ میں مخصوص لباس کے ساتھ عاقل بالغ مسلمان کا مخصوص وقت میں مخصوص ارکان میں مخصوص جگہ پر رکن ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج بیت اللہ کا، بیت اللہ اور اس کے جوار میں جو ارکان ہیں حج کے، اسی سے پورا ہوتا۔ اس لیے جس بندے کا ارادہ حج کا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ حج جیسی عظیم عبادت کے لیے تیاری کرے، جسمن بھی تیاری کرے، علمن بھی تیاری کرے، عملاً بھی تیاری کرے۔ جو لوگ بے نمازی ہونے کی عادت ہوتی ہے جن کو، اور اپنے محلے میں وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ اگر حج کے لیے روانہ بھی ہو جائے، اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ نماز میں وہ سستی کر جاتے ہے۔ حج بیت اللہ کے لیے گیا، دیدار رسول اللہ کے روزے کے لیے گیا، بیت اللہ کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر، رسول اللہ کی مسجد کی ایک نماز 50,000 کے برابر، لیکن وہاں نمازوں میں سستی کر بیٹھا تو حج کرنے کا فائدہ نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے حج پر جانے والا بندہ مکمل طور پر اپنی تیاری کرے۔ پچھلے دنوں اسٹیشن پر ایک بندہ واک کرتا ہوا نظر آیا، سامنے کی آبادی کا دکاندار، میں ملا، بڑا نیک صالح بندہ ہے، کہنے لگا استاد جی حج کا ارادہ ہے، روزانہ 1 میل دوڑتا ہوں، چلتا ہوں تاکہ میری سانس پک جائے، وہاں ارکان ادا کرنے میں کہیں سستی نہ ہو جائے۔ یقیناً وہاں بہت سارے مقام ایسے ہیں کہ جہاں پیدل آنا پیدل جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے گھر کی طرف پیدل چلنا، وہاں ارکان پیدل چل کے ادا کرنا، بہت سارے ایسے ارکان ہیں جن میں انسان کو چلنا پڑتا۔ اب جس کا ارادہ حج کا ہے تو اس کو چاہیے یہاں سے تیاری کرے، ساتھ ساتھ سیکھے بھی، عبارات بھی سیکھے سمجھے، مسائل کو سیکھے سمجھے، تب جا کر حج کا اس کو صحیح معنوں میں فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت ساری مستورات جو حج پہ جاتی ہیں سرے سے پردہ ہی نہیں کرتی۔ صحیح ہے کہ حج کے دوران، احرام کے دوران، عمرے کا ہو یا حج کا، تو عورت کا منہ کھلا ہو، منہ عورت کا کھلا ہوگا، لیکن جب سامنے کوئی اجنبی آئے گا تو عورت اپنے منہ پر یوں کپڑا تان لے گی، چہرے پہ نہ لگے، اور پردہ بھی ہو گیا، چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ جیسے دیکھا اجنبی لوگ سامنے کوئی نہیں ہے تو یہ پردہ یوں کر کے اوپر ڈال دے، دوبارہ ضرورت پڑی تو پردہ یوں پکڑ لے تاکہ اس کا چہرہ نہ دیکھے۔ یہ باقاعدہ شریعت کا حکم ہے۔ ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور ان کا ارادہ حج یا عمرے کا ہے۔ فرمانے لگی جب کوئی نہیں ہوتا ہم چہرے سے پردہ ہٹا لیتی، اور جب پتہ چلتا کوئی کافر ہمارے سامنے آ رہا ہے، کوئی سامنے سے گزر رہا ہے، جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر باندھ کر آگے تان لیتے تاکہ چہرے پر بھی نہ لگے اور غیر نبی کی نگاہ، غیر بندے کی نگاہ بھی ہمارے چہرے پہ نہ پڑے۔ یہ طریقہ ہمارے ہاں بھی، جہاں حجاج جب حج کے لیے تیاری کرتے ہیں، بعض جگہ مرکز لگے ہوتے ہیں، ان کو تیاری کرائی جاتی ہے، باقاعدہ سمجھایا جاتا ہے۔ زیادہ تر ان کو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے کاغذات کا خیال کریں، موبائل فون کا خیال کریں، پیسوں کا خیال کریں۔ ہاں جی، جو اصل تربیت ہے اس پر توجہ ہونی چاہیے۔ احرام کیسے باندھنا؟ اب جس نے ساری زندگی دھوتی نہیں پہنی، جب وہ احرام پہنتا ہے بیچارہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے میں ننگا ہوں، بار بار ہاتھ لگاتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس لیے جس بندے نے حج پر جانا ہے یا عمرے پر جانا ہے وہ کچھ دیر گھر میں دھوتی پہن کے چلے پھرے تاکہ اس کی عادت ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے ہی حج عمرے پر جانے والے حضرات چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، بہت رہنمائی کے لیے کافی ہیں، جن کو پڑھنا آتا وہ پڑھ کے ان کو سمجھ سکتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میرے اوپر کیا کیا ضروری احکامات ہیں حج کے دوران، عمرے کے دوران، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو۔ کثرت کے ساتھ تلبیہ پڑھی جائے، کثرت کے ساتھ۔ اس میں بھی لوگ سستی کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
لوگ اس کو پڑھنے میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں۔ گانے والے ہر جگہ گانا گاتے ہیں، ان کو عیب نہیں لگتا۔ ڈانس کرنے والے ہر جگہ ڈانس کرتے ہیں، ان کو عیب نہیں لگتا۔ ارے تو اللہ رسول کا دیوانہ ہو کر جاتا ہے، اللہ رسول کے ترانے پڑھتے ہوئے تجھے عیب کیسے لگتا ہے؟ شرم کیوں آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے لازم یہ ہے جو بندہ حج پر جانے لگے مکمل تیاری کے ساتھ جائے۔ ہمارے وزیر مذہبی امور اور حج کے جو وزیر ہیں سینیٹر طلحہ محمود جمعیت علماء اسلام کے، جو مفتی عبدالشکور صاحب شہید کی جگہ پہ آیا، کل ان کا سینٹ کا بیان تھا، سینٹ میں بیان کر رہے تھے کہ میں نے اپنی وزارت میں کسی ایک وزیر کو بھی مفت حج کرنے نہیں دینا۔ کیا حج کرنے نہیں دینا؟ مفت کوئی حج نہیں کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ سعودیہ کے اندر بھی کوئی میرا بندہ پکڑا گیا کسی غبن میں، کسی چوری میں، سعودی کے قانون کے مطابق میں عمل درآمد کرا کے ہاتھ کٹواؤں گا، بڑے پاکستان کا بڑے سے بڑا وزیر کیوں نہ ہو۔ اس کی اس تقریر کے بعد ہمارے پاکستان کے صدر علوی صاحب سے کہہ دیا گیا کہ آپ حج کے لیے جائیں۔ ہاں جی آپ صدر صاحب ہیں، مفت حج کرے؟ کہنے لگا نہیں، پاکستان کی غریب ہوا میں مفت حج کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی امور کے وزیر ہیں انہوں نے کہا میں نے مفت حج کرنے دینا ہی نہیں ہے۔ صدر صاحب عمران خان کے دور میں کئی سو بندوں کو لے کر گئے ہیں، مفت حج کرا کر آئے ہیں، کئی سو بندوں کو مفت حج کروایا ہے صدر نے، وہ سب ریکارڈ میں موجود ہے۔ تو اب ہمارے مذہبی امور کے وزیر کہنے لگے کسی کو مفت حج کرنے نہیں دوں گا۔ اب جس بندے پہ حج فرض ہے اپنے پیسے پہ حج کرے۔ اور روڈ کے اوپر یہ پلازا بن رہا ہے، جیفکو پلازا، اس کا جو مالک ہے غالباً جاوید نام ہے، اس کے بعد صاحب کا انتقال ہوا، بازار کے ساتھ جو نکاح استاذی تعزیت کے لیے چلیں گے، ڈیفینس میں ہم ان کے گھر پر گئے، وہ کہنے لگے تھے کہ والد صاحب کے لیے ہم نے پیسے جمع کرا لیے تھے حج کے لیے، والد صاحب کئی حج کر چکے ہیں، کہا اس دفعہ بھی ہم نے 80 لاکھ روپے جمع کرا دیا تھا حج کے لیے۔ کتنا؟ جی۔ تو میں نے کہا کتنے بندے کا؟ ایک بندے کا۔ کتنے بندوں کا؟ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک بندے کے لیے 80 لاکھ کیوں جمع کرائے؟ پھر بعد میں جاننے والے نے بتایا مولوی صاحب ان کا پروٹوکول اور ان کے انتظامات بادشاہوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے لیے خصوصی راستے ہوتے۔ میں نے کہا جب اللہ نے دیا تو راستوں کو استعمال کریں، منع تو نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن حج جہاں پر عظیم عبادت ہے وہاں اس میں مشقت بھی بہت بڑی ہوتی ہے، اس لیے اس مشقت کے لیے انسان کو یہیں سے ٹریننگ کرنی چاہیے۔ انسان سوچے کہ ہم نے طواف کیسے کرنا ہے، حجر اسود کا گھوسا کیسے لینا ہے، صفا مروہ کیسے کرنی ہے، مینا مزدلفہ کیسے کرنا ہے، عرفات کے میدان میں کیسے پہنچنا ہے، ذہنی طور پر بندہ مکمل طور پر تیاری کرے، سامنا نقشہ رکھ کر، پھر اس کے لیے بہت کچھ آسان ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ ہم خود بھی ذہنی طور پر تیار رہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی حج کے لیے پہلے عمرہ کر لے۔ جو بندے پہلے عمرہ کرتے ہیں ان کے لیے حج کرنا پھر زیادہ آسان ہو جاتا۔ عمرے کے وقت چونکہ مینا مزدلفہ عرفات سارے خالی ہوتے، یہ بندہ جا کر دیکھ سکتا، اور حج کے دوران میں ہاں جی یہ عمرہ پہلے کر کے 6 مہینے پہلے کر لیا، 1 سال عمرہ کر لیا، اگلے سال حج پہ چلے گئے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عمرے میں ساری زیارتیں کر کے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ اب حج کے دوران صرف حج کے لیے جائے اور حج کے وقت میں حرم میں ہی رہے، عمرے میں ساری زیارتیں کر لی، اس نے سب جگہوں پہ گھوم پھر لیا، دیکھ لیا، زیارتیں ساری کر لی ہیں، اب حج کے وقت صرف حج کے لیے جائے۔
اور حج کر لینے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جائے، یہ سب سے بڑی زیارت ہے اور سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جن بندوں پر حج فرض ہے وہ صحیح معنوں میں حج کی تیاری کرنے والے بنے۔ میں نے ذکر کیا حج بڑی مشقت والی عبادت اور بڑی سوجھ بوجھ والی عبادت ہے۔ یہاں میں نے کیا کرنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے، ادھر کیا کرنا ہے، ہر چیز سے واقفیت کا ہونا ضروری ہے، اور ہر چیز کا علم ہونا بھی بندے کے لیے ضروری ہے۔ جس پر حج فرض ہے اس پر حج کی ساری ٹریننگ اور حج کے سارے احکامات سیکھنا بھی فرض ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ حاجی جاتا ہے، ہم سمجھاتے کم ہیں، اسے چیزیں زیادہ منگواتے، ہاں چیزیں زیادہ منگواتے ہیں، گھر والوں کی ساری فرمائشیں وہ بیچارہ وہاں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، پوری کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو۔ کون سی چیز ہے جو پاکستان میں نہیں ملتی؟ اب تو زمزم بھی آپ کو یہاں ملتا، ہاں جی کھجوریں بھی یہاں ملتی ہیں سعودیہ کی۔ میں جب گاؤں جاتا ہوں تو والدہ سے بولتا ہوں تو کیا لے آؤں، کہتی بیٹا پیسے لے آنا، باقی سب کو یہاں ملتا۔ ہاں پیسے لے آؤ، باقی سب کو جہاں ملتا۔ اسی لیے انسان جب حج کی تیاری کرے، عمرے کی تیاری کرے، ٹھیک ہے معافی تلافی بھی کر لے، کسی کا حق غصب کیا اس کا حق دے دے، کسی کا حق مارا اس کا حق دے دے، کسی کے ساتھ تو میں ہوئی معافی کر لے، اچھی بات ہے۔ وہ بچوں کے اسلام میں ایک واقعہ آیا تھا، ایک بندہ تھرکان کا کام کرتا تھا، ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب کے بنگلے پہ لکڑی کا کام کیا۔ اس زمانے میں یہ لکڑی کا کام زیادہ ہوتا تھا، دروازے کھڑکی الماریاں روشن دان سارے اس بیچارے نے بنائے۔ اس کے 20-25 ہزار روپے مزدوری کے رہ گئے۔ بنگلے کا سیٹھ صاحب آج دے رہا ہوں، آج دے رہا ہوں، آج دے رہا ہوں۔ اس کو پتا چلا کہ سیٹھ صاحب حج پہ جا رہا، سارے محلے کے علاقے کے لوگ ملنے جا رہے ہیں، یار تو بھی چلنا۔ دل میں سوچنے لگا میں کیسے ملنے جاؤں، میرے 20-25 ہزار روپے تو نہیں ہے، حج کے لیے پیسے ہو گئے۔ یہ حاجی نہیں مزاجی ہے، اس کے مزاج میں گھومنا پھرنا۔ اس نے ہانگ کانگ بھی دیکھا، چین بھی دیکھا، اور اس نے ساتھ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، لندن بھی دیکھا۔ اس کے مزاج میں یہ آیا چلو مکہ مدینہ بھی دیکھ لیں بس۔ مکہ گئے، مدینہ گئے، قدس بھی ہو کر آ گئے، اور جیسے بدو گئے تھے ویسے ہی بدو لوٹ کے آ گئے، بس اس کا ہی کام تھا۔ وہ بیچارہ تھرکان لکڑی کا کام کرنے والا گیا، وہ سیٹھ صاحب کو جب ملا تو کان میں کہنے لگا میرے پیسے، میری مزدوری کے پیسے دے دو۔ وہ آگے سے غصہ ہوا، میں کو مرنے تھوڑا جا رہا ہوں، حج کرنے جا رہا ہوں، ارے واپسی آ کر تیرے پیسے لٹا دوں گا، دے دوں گا۔ وہ جی حاجی صاحب واپس آ گئے، دنیا ملنے جا رہی ہے، کہا میں بھی چلا گیا، کہا سب کو زمزم دیا گیا، پانی کھجورے دی گئی، میں نے بھی کھائی۔ جب ملنے لگے میں کان میں کہا صاحب پیسے، کہا مر تو نہیں رہا، دے رہا ہوں۔ کہا بھی 4-6 مہینے گزرے، پتا چلا حاجی صاحب عمرے پہ جا رہے۔ سارا محلہ ان کے مقدر نصیب پہ واہ واہ کرنے لگا، کیا مقدر کیا نصیب ہے، ابھی حج کر کے آ گئے اور ابھی جناب عالی عمرے کا بلاوا آ گیا، چلو جی۔ یہ بندہ کہنے لگا سب لوگ ملنے گئے، میں بھی چلا گیا، میں نے کان میں کہا حاجی صاحب میرے پیسے، کہا مر تو نہیں رہا، دیتا ہوں۔ کہنے لگے میرے جیتے جی حاجی صاحب نے 2-4 حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، میری مزدور کا پیسہ آج تک نہیں دیا۔ کتابوں میں بھی یہ بات لکھی اور پہلے زمانے میں یہ رواج تھا، جو بندہ مقروض ہو اس کی شادی کا یا کسی موقع کی دعوت کا کھانا محلے کے لوگ نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے حرام ہے، اگر پیسے ہیں تو قرض ادا کیوں نہیں کر رہا، پرایا قرض کیوں نہیں دے رہا۔ حج کے لیے چل پڑے، عمرے کے لیے چل پڑے، اور جس ماں باپ کا حق دبایا، بہن بھائی کا حق دبایا، پڑوسی کا حق دبایا، کسی کا مال دبایا، ارے اس کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا؟ کیا یہ حج ہو جائے گا؟ کیا یہ عمرہ ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، قطعاً کبھی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ نے توفیق دی ہے، حج کی تیاری کرو ذوق شوق سے،
لیکن شرط یہ ہے کسی کا حق دبایا نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور حج پر جانے سے پہلے تیاری مکمل ہو. جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا، ہمارا ایک ساتھی صبح صبح آ کر واک کرتا ہے، دوڑتا ہے، یہ گراؤنڈ میں بھی اسٹیشن پر بھی. میں نے پوچھا میر صاحب کیوں؟ کہنے لگا حج کا ارادہ ہے تاکہ وہاں چونکہ چلنا پھرنا دوڑنا زیادہ پڑے گا تو میری سانس پک جائے، مضبوط ہو جائے میری سانس، اور وہاں مجھے ارکان ادا کرنے میں پریشانی نہ ہو. اور حج بہت عظیم عبادت ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے عظیم محدث گزرے، فقیہ گزرے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی. ان کی کتاب ہے کتاب الحج. فرمانے لگے ایک رکن میں ادا کر رہا تھا، اس رکن میں غلط ہو گیا. ایک حاجی نے مجھے کہا یا حاجی، میں نے کہا کہا آپ غلط کر رہے ہو. میں نے کہا میں کیسے غلط کر رہا ہوں؟ کہا یہ رکن ایسے ادا کرنا ہوگا. کہا میں نے غصے میں کہا تمہیں کیا پتا، تو نے کہاں پڑھا؟ کہنے لگا ملا علی قاری نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے، تو یوں کر رہا ہے. کہنے لگے میں چپ ہو کے کھڑا ہو گیا کہ اب اس کو کیا پتا ملا علی قاری میں ہی ہوں. ہاں جی. تو یہ حج عظیم عبادت ہے اور کوئی گپ شپ نہیں ہے. او جی فلانے کا بلاوا آ گیا، او جی فلانے کا بلاوا آ گیا، او جی فلانے کا بلاوا آ گیا. اچھی بات ہے بلاوا آ گیا، لیکن بلاوے والے نے ہاں جی تیاری کتنی کی ہے؟ حاجی ہمیشہ حج پر جاتے ہوئے آتے ہوئے کئی نمازیں جماعت تو دور کی بات ہے چھوڑ ہی دیتے ہیں. نماز کی طرف بالکل توجہ نہیں رہتی. جو عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، جوان یا بوڑھی ماں بہن بچیاں، وہ پردے کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی. اور جو حاجی حج کے لیے جاتا ہے سارے حج کے دوران وہ ہاں جی اللہ کی نبی کی سنت کا خیال نہیں کرتا. خود سوچو کہ یہ حج پھر کیسے ہوگا، اس پر ثمرہ کیا ملے گا؟ تو میں نے عرض کیا کہ بعد حاجی ہیں، بعد مزاجی ہیں، صرف دکھاوے کے لیے حج کر لیا بس. ہماری قائد آباد کی سامنے کی آبادی میں ایک میں گلی سے گزرا ایک دفعہ، بہت پہلے کی بات ہے، سن 2002 یا 2003 کی بات. وہ دیکھا ایک صاحب اپنے گھر کے سامنے تختی لگی ہے ان کے نام کی ہٹا رہے ہیں. تو میں نے کہا تختی کیوں ہٹا رہے ہو؟ صاف ستھری تختی لگی. کہا نہ سے بس ایسی بدل رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. وہ جو تختی ہٹائی ہے اس پر حاجی نہیں لکھا تھا، جو نہیں لگائی ہے اس پہ حاجی لکھا ہوا. حج کعبہ کا کیا گنگا کا اشنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. ارے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یہاں سنگ ہو جا. خدا کے لیے اللہ کے نام پر جب حج کرنے کے لیے نکلو، خالص اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوا کرے. دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو حاجی کہلوانے کی کبھی سی ضرورت محسوس نہ کیا کر. ایک بندہ 4 بندوں میں کہنے لگا 2-4 حج بھی کر لیے، اب بھی مجھے لوگ حاجی نہیں بول رہے. ارے حج بڑی عظیم عبادت ہے، مہنگی ترین عبادت ہے، مشقت والی عبادت ہے. میں حج کرتا ہوں مجھے اللہ کے لیے کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی نے 55 حج کیے. کوفے سے زیادہ حج میں پیدل گئے، پیدل آئے. ساری زندگی کبھی بھی کسی نے ابو حنیفہ کو حاجی نہیں کہا. ارے حج کرنا ہے اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے، حج کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، حج کرنا ہے خلوص نیت کی ساتھ کرنا ہے. رب کی قسم حاجی جب واپس آتا ہے حج مبرور کا بدلہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا. حج مبرور والا حاجی کے لیے بدلہ تو اللہ کی جنت ہی ہے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں ریل گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ایک بڑا لہیم شریف بندہ آ کر میرے ساتھ بیٹھا. کہنے لگے جیسی بیٹھا میں نے پوچھا بزرگ کو تعارف نام کیا ہے؟ کہنے لگا الحاج عبد القدوس. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں سمجھ گیا حج تو کیا ہے لیکن زنگ پھر بھی نہیں اترا، زنگ اب بھی چڑھا ہوا ہے.
تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگے لونڈے تیرا کیا نام ہے؟ میں نے کہا مجھے نمازی اشرف کہتے ہیں۔ کون سا اشرف؟ نمازی اشرف۔ تھانوی صاحب نے کہا سر اس کا علاج تو کروں۔ میں نے کہا ہے یہ نمازی اشرف یہ کیسا نام ہے؟ میں نے کہا الحاج عبد القدوس کیسا نام ہے، آپ نے کتنے حج کیے؟ کہنے لگا تجھے کیا پتا ہمارے زمانے میں بادبانی جہاد ہوتے تھے، 6 7 مہینے لگ جاتے تھے حج پر، جدہ سے مکہ مدینہ پیدل آنا جانا ہوتا تھا، اس لیے میں اپنے ساتھ الحاج لکھتا ہوں۔ تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ساری زندگی میں ایک حج کیا تو الحاج ہو سکتا ہے، میں روزانہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں، نمازی اشرف نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بعض بندوں کو خامخواہی اپنے ساتھ حاجی کہنے کا شوق ہوتا۔ مہمان آ گئے بیٹھے، اب اس نے جو حج پچھلے سال کیا تھا، مہمان اس سال آئے ہیں گاؤں سے، کراچی آئے ہیں، اس کے پاس آئے ہیں ٹھہرنے کے لیے، کسی خوشی غمی میں آئے ہیں۔ بچے کو آواز دینے لگا چھوٹے بیٹے حسن، کہا جی ابو ادھر آ جا، امی سے کہو جو میں حج سے بوتل لایا تھا نا پانی والی اس میں پانی دے دو۔ تو اس میں حج کا نام لینا ضروری ہے؟ وہ جو مہمان بیٹھے کہ نا ہو یار شوکت ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یار تو نے حج بھی کیا ہوا ہے، مبارک مبارک۔ بس میں گاؤں اتفاق سے چلا گیا، میری پھوپھی عمرہ کر کے آئی تھی، میری پھوپھی عمرہ کر کے آئی، میں گھر سے نکلا، امی نے کہا کدھر؟ میں نے کہا پھوپھی کے گھر جاتا ہوں۔ کہا مبارک دینا، انہیں عمرہ کیا؟ میں نے کہا اچھا۔ میں چلا گیا، پھوپھی کے کمرے میں بیٹھا، میں نے کہا مبارک ہو، بہت بہت اللہ قبول فرمائے، جو دعائیں کی ہیں اللہ تعداد دور ہمارے لیے کچھ پناہ بنائے، اللہ آپ کی کاوش کوشش قبول فرمائے، اللہ عمرے کا ثواب ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اٹھی، جب تک مبارک بات نہیں دی نہ کھجورے لائی نہ زمزم، جب مبارک بات دی تو کھجوریں بھی لے آئی، میرے سامنے زمزم بھی رکھا۔ میں کراچی آ گیا، بعد میں ہمارے گھر آج میری والدہ سے شکوہ کرنے لگی، میں نے کہا میرا بھتیجا آئے گا، قاری صاحب آئے گا، میرے عمرے کی بڑی دھوم دھام سے خوشی کرے گا۔ بعد میں والدہ نے مجھے کہا، میں نے کہا یہ دھوم دھام سے عمرے کی خوشی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کیسے کروں، یہ دھوم دھام سے تو عمرہ جو ہے نا میری پھوپھی نے کیا ہے وہ خوشی کر سکتی ہے، میں کس لیے خوشی کروں؟ ہم دعوی جی مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، روڈ پہ بہت شور شرابہ، گانے بجانے، شڑنگا شڑنگ شڑنگا شڑنگ۔ ہم نے کہا یار اللہ خیر کرے، کوئی ایسا مہینہ بھی نہیں، کوئی سندھ میں کوئی میلہ ٹھیلا بھی نہیں، رش کس چیز کا، شور شرابہ کس چیز کا؟ دعوی جی کا ہمارا مدرسہ بالکل روڈ کے اوپر ہے۔ باہر نکلے، دیکھا 5-6 ڈاٹسن، دنیا جہان کے بندے ان میں سوار، ڈاٹسن پر بھی رنگ برنگے پھولے اور ساتھ کیا نام ہے وہ گنڈیاں، اور ان میں حاجی صاحبان بیٹھے، اور جو حاجی صاحبان کو ہار سنگار کیے، پہلے تو ہم ڈر گئے کہ دولہے ہیں، جب قریب سے دیکھا میں نے کہا ہم لوگ دولہے ہیں، دولہے نہیں ہیں، بڑے بڑے کہاں سے دولہے ہو گئے؟ پتا کیے، کہنے لگا حاجی ہے حاجی ہے، چلو بھائی حاجی ہے۔ اس حاجی کو تارا مسجد کے پاس، حاجی جب چل رہا تھا انہوں نے گلے کے اندر جو ہار پہنائے تھے اس میں چھن چھنے بھی تھے، گھنگرو بھی تھے، تلیاں بھی تھی، شرنگا شرنگ شرنگا شرنگ، ایسے لگتا ہے قربانی کا بیل جا رہا ہو۔ واہ کیا وہ خوشی ہو رہی ہے، آج کر کے آئے۔ حاجی صاحب گھر پہ آ گئے، حجرے پہ بیٹھے ہیں، لوگ زمزم پی رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا حجر اسود کو دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں سلام تمہیں بھی کہہ رہا تھا۔ یہ سمجھا کوئی حجر اسود ہمارے گاؤں کا ساتھی ہے، ہاں کچھ الٹا کہہ رہے تجھے بھی سلام کہہ رہا تھا۔ پوچھنے والا سمجھ گیا واقعی صحیح حج کر کے آیا ہے، پڑھا لکھا حج ہے، اس کا تو پتہ ہی کچھ نہیں، مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے، یہ دوڑنا کیوں ہے، بھاگنا کیوں ہے، حجر اسود کی بوسی کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہماری کوشش ہو، اللہ سے ہم مانگے بھی، کوشش بھی کریں، اللہ توفیق دے حج عمرے کی۔ صحیح معنوں میں علماء کے پاس بیٹھے، ان سے مسئلے مسائل پوچھے، وہاں کی فضائل پوچھے، وہاں کی نمازوں کے متعلق پوچھے، تو انشاءاللہ اس کے لیے حج کرنا بہت زیادہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ جو سمجھ کے جاتا ہے، سوچ کے جاتا ہے، سیکھ کے جاتا ہے، اللہ اس کے لیے حج عمرہ کرنا آسان کر دیا کرتا، اور اس حج عمرے کا اس کو فائدہ بھی ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کسی بھی عبادت کے اندر دکھاوا بالکل نہ ہو، اور اب حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے جاتے وقت بھی ہم لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں
اور اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. لوگ رشتے داروں کو جا کر ملتا ہے، محلے والوں کو ملتا ہے، ٹبر ٹیر کو ملتا ہے، جی میرا حج پہ جانے کا ارادہ. رات کو بھی میرے موبائل میں واٹس ایپ پر اسٹیٹس پر ایک ساتھی ہے دکنی مسجد کے مفتی محمد پراچا بن عبد المستقیم کا، حضرت دعا کیجیے گا حج کا ارادہ ہے، فلاں تاریخ روانگی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو فضل اللہ کے فضل احسان سے معاف کر دینا. اچھی بات ہے، انسان رشتے داروں سے مل لے. پہلے زمانے میں لوگ حج کرنے سے پہلے لوگوں کو اس لیے ملتا تھا کہ اس حج پہ 4 سے 6 مہینے لگتے تھے. کتنے؟ جی 4 سے 6 مہینے لگتے تھے. سفر بڑی مشقت والا ہوتا تھا. اکثر لوگ پیدل جاتے تھے، بسوں میں جاتے تھے، سواریوں میں جاتے تھے، جہازوں میں، سمندری جہازوں میں جاتے تھے. سمندری جہاز کا سفر کرنا آسان نہیں ہے. تھوڑے 2-4 ہچکولے جب جہاز کھاتا ہے نا، بھی طوفان آ رہا ہے، اللہ سب کو محفوظ کرے، آمین بولو ذرا. اس طوفان پہ کشتی یا جہاز جب اس کے اوپر آتا ہے نا، سلمان والحفیظ. میرا چاچا سیمین، اس کے بیٹے سیمین، ہمارے گاؤں میں لوگ سیمین جو جہازوں پہ جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے، مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے جب ہم جہاز پہ ہوتے ہیں نماز نہیں چھوٹتی. میں نے کہا پتہ ہوتا ہے نا، نیچے پانی اوپر آسمان ہے، نماز کدھر چھوٹے؟ 24 گھنٹے اسرائیل کا تھوڑا تمہارے سر پہ ہوتا ہے. اب جب گھر آ جاتے ہو خوشی پہ بے غم ہو جاتے ہیں. ہاں جہاز جھٹکے دیتا ہی رہتا. اللہ اکبر. عام بندے ان کو الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، دست لگ جاتے ہیں، بہت بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں. اللہ اکبر کبیرہ. لمبے چوڑے سفر ہوتے تھے. ہاں جی، لوگ بسوں پر سفر کرتا تھا حج کے لیے، ایسے لمبے لمبے اسفار ہوتے تھے، لوگ لوگوں کو مل کے چلے جاتے تھے. پتہ نہیں نصیب میں واپسی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں نصیب میں واپس آنا ہے کہ نہیں، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہے کہ نہیں. تو اس لیے لوگ مل ملا کر چلے جاتے تھے. اب بھی جہاں انسان کی موت لکھی ہے وہاں موت نے تو آنا. لیکن 2 باتیں موت کے متعلق بھی یاد رکھو. ایک، جمعے کے دن کوئی بندہ مر جائے، یہ شب جمعہ میں کوشش کرو، فتاوی شامی میں بھی ہے، سارے ہماری فتووں کی کتابوں میں، چاہتے ہو مرنے والے کو اللہ کے ہاں جمعے کی برکت ملے تو جمعے کی نماز سے پہلے جنازہ پڑھو، پہلے جنازہ پڑھو، پہلے جنازہ پڑھو. جس بندے نے یہ سوچا کہ جمعے کی نماز کے بعد جنازہ بڑا ہوگا، اس سے بڑا بدخواہ میت کے ساتھ کائنات میں دوسرا کوئی نہیں. ہمارے یہی ہوتا، جمعے کے بعد جنازہ بڑا ہوگا. تو نے جنازہ بڑا کر کے کیا کرنا ہے؟ ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ. دوسرا، حج کے دوران، عمرے کے دوران بندہ وہاں مر گیا، اس کو پاکستان مت بلاؤ، اس کی میت مت منگواؤ. میری سسرال کی طرف سے جاننے والے ہیں، نور مسجد کے پاس رہتے ہیں، باب مارکیٹ کے پاس. بندہ رہا کینیڈا میں جرمنی میں. بندہ جرمنی میں لگا، افغانی بن کے رہتا رہا. کتنے سال؟ 20-25 سال وہاں افغانی بن کے رہتا رہا. اب جب مر گیا تو پاکستانی بننے کا شوق ہو گیا. میت پاکستان چلی جائے تو میں نے کہا افغانستان ہی لے جاتی، جان چھوٹ جاتی، وہاں ویسے بھی طالبان ہیں. ہاں جی، مرنے کے بعد اس کو پاکستانی جب بنایا، 15 سے 16 دن بعد اس کی لاش آئی ہے، تو کیا فائدہ ہوا؟ ایسے ہی حرمین شریفین میں، مکہ مدینے میں اللہ ذوالجلال جب موت دے دے، وہاں جنازہ بھی ہو، وہاں کی تدفین بھی ہو، یہ بندے کے لیے بہت زیادہ محمود عمل ہے. کوشش انسان کرے. اللہ کے نبی کے فرمان ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر تمہیں مدینے میں ہو سکے تو کوشش کرو کہ تمہیں موت مدینے میں آئے. خود سوچو، جو بندے مدینے میں دفن کیے گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، میرے ساتھ ابوبکر عمر ہوں گے، پھر میرے جنت البقیع والے ہوں گے، جنت المعلی والے ہوں گے. ارے جنت البقیع کے صحابہ کے قدموں میں تو بھی کھڑے ہوں، کتنے مزے، اللہ کتنی بڑی برکت. انسان اس لیے سوچا کرے. اللہ اکبر کبیرہ. مسافرت کی موت ویسے بھی شہادت کی موت ہے، پھر مکے مدینے کی موت انسان کو حج کے دوران مل جائے، عمرے کے دوران مل جائے، تو وہاں کا مدفن اور وہاں کا جنازہ، سبحان اللہ، بہت بڑی مقدر کی بات ہے. اللہ ہمیں حج کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اللہ بار بار عمرہ بھی نصیب فرمائے، حج عمرے کے حقوق اور فرائض سیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور ان مسائل پر بر وقت عمل کرنا بھی نصیب فرمائے. سنت ادا فرمائے.